السلام علیکم. ڈاکٹر رسول رانا ماہر امراض ناک کان گلا آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. میں نے ناک کان گلے کے لیے اپنی پوری زندگی دی ہے. میں نے 40 سال سے زیادہ اس شعبے میں کام کیا ہے. اس پہ لوگوں کو کچھ بتایا کہ ناک کان گلا بھی ایک امپورٹنٹ آرگنز ہیں. ان کی اسپیشلٹی کے انسان کے اوپر بڑے اچھے اور برے اثرات پڑتے ہیں. اور اس سلسلے میں پہلی ENT کی کانفرنس جو تھی وہ لاہور میں ہوئی. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. جنرل ضیاء الحق صاحب بیٹھے ہیں, گیلانی صاحب گورنر تھے, فیڈرل منسٹر ہیلتھ ڈاکٹر نصیر جوگزئی, میں اسٹیج پہ تقریر کر رہا تھا. وہاں سے اس سفر کا آغاز کیا. پھر چلتے چلتے دیکھا کہ بھی کچھ لوگوں کو اور بتانا, تو پھر PTV پہ میں نے ناک کان گلے کی بیماریوں کو لیکچر دیے. ہمارے اس وقت جو جنرل مینیجر تھے لاہور PTV سینٹر پہ, رفیق خدائش صاحب تھے, انہوں نے مجھے کہا کہ ڈاکٹر صاحب آپ یہ اچھے کر سکتے ہیں, تو آپ لوگوں کو تھوڑا سا جو گھاس کاٹنے والا بندہ ہے, گھر میں جو برتن صاف کرنے والی عورت ہے, اس کو بھی کچھ پتہ چل جائے. باقی جگہ میں میڈیکل کالجز میں لیکچر ہوتے ہیں, لیکن جو عام آدمی کو تو کوئی اویئرنیس نہیں. خیر میں نے وہ لوگوں کو بتایا. میرا ہیلتھ فورم پروگرام تھا جس میں میں لوگوں کو بتاتا تھا. طارق عزیز صاحب اپنے پروگرام نیلام گان جو تھا وہ کرتے تھے. ہمارے دونوں کے پروگرام ٹاپ 10 میں شامل تھے. وہ یہی کہتے تھے کہ یہ جو دل والوں کی بستی ہے یہ بستی ہے, مجھے ان کا نہیں. اور یہ کہتے تھے دیکھتی آنکھیں سنتے کان. اس طرح میں اپنے جو PTV کا ہیلتھ فورم پروگرام تھا, میرا یہ تھا کہ ہیلتھ از ویلتھ اینڈ ہیلتھ از اے کراؤن وچ از اونلی ویزیبل ٹو دا سک. میں اگین رپیٹ کروں گا کہ ہیلتھ از ویلتھ. یہ تو آپ کہیں جی ہم نے اسکول میں بھی سنا تھا, لیکن اگلا فکرہ میرا اپنا تھا کہ ہیلتھ از اے کراؤن, صحت ایک تاج ہے وچ از اونلی ویزیبل, جو کہ نظر آتا ہے ٹو دا سک, بیمار کو. تندرست کو اس کی قدر نہیں ہے. اب آنکھ کی قدر ہے اندھے سے پوچھیں, جس کے کان بہنے ہیں اس سے پوچھیں کان کی کیا اہمیت ہے. جو چل نہیں سکتا وہ صحت کی ویلیو اس سے پوچھیں جس کے پاس صحت نہیں ہے. آپ ہسپتال میں وزٹ کریں, کوئی کسی بیچارے کی ٹانگ کے ساتھ رسی بندھی ہوئی ہے, کسی کے ناک میں پٹی لگی ہوتی ہے, کسی کے آنکھ پہ پٹی لگی ہوئی ہے. صحت کو ہم نے توجہ دینی ہے, جہاں جو ہمارے اس پورے سب کانٹیننٹ میں بہت کام ہے. کیونکہ میں SARC کی وجہ سے مجھے موقع ملا, میں بنگلہ دیش میں گیا ہوں. یہ پہلی SARC کی ENT کانفرنس آتا ہے. وہاں پر انہوں نے ناک کی بیماریوں کے لیے خصوصی لیکچر رکھے ہوئے تھے, اسٹیٹ آف آرٹ لیکچر. انہوں نے کہا ناک جو ہے انسان کی شخصیت میں بھی ایک بڑا اس کا رول ہے. 80% بیوٹی آف دا پرسن, اسپیشلی لیڈیز, دا نوز پلیز دا وائٹل رول. ناک ذرا بیٹھ جائے تو بندے کی شخصیتیں بیٹھ جاتی ہے. اور ناک کے پھینگنا جو بچیوں کی شادیاں نہیں ہوتی. اللہ کی مہربانی سے میں نے ناک کے آپریشن کیے, رائنوپلاسٹی کی, ناک ایلیویٹ ہو گیا. ساتھ ہی ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ان کے مسائل حل کر دیے. بچیوں کی شادیاں ہو گئی, جو ہمارے سب کانٹیننٹ میں سارے میں ایک مسائل ہے. ویری ڈیفیکلٹ لوگوں کو میں, مطلب یہ ایک ایسی چیز ہے جس کے لیے میں نے بڑا رول پلے کیا. لوگ آ گئے کہ جی بچی دا جی گڈی بیٹھی سی, ایکسیڈنٹ ہو گیا, ڈیش بورڈ انجری ہوئی, ناک کے بہ گئے. وہ ہم نے ناک کو ٹھیک کر دیا ماشاءاللہ. ٹھیک, میں پازیٹیو بات کروں, کچھ کیا ہے, مجھے کوئی افسوس نہیں ہوئی, اپنا لاٹ آف ورک. اسی طرح یہ میرا جو ہمارا نیو ہاسپٹل ہے, یہاں پر میں نے بہت کام کیا, ناک کا کام کیا. ناک میں مریض آ جاتے تھے جن کے ناک میں پولپس ہوتے تھے آؤٹ ڈور میں, اور ڈاکٹر صاحب ناک دے جی انگور یہ لاگ گئے, وہ دیکھنا تو پھر باقی انگور ہوتے تھے. انگور کو پولپس کہہ سکتے ہیں. ان کو ہم داخل کرتے تھے, پھر ان کی پولیپیکٹمی آپریشن ہوتا تھا. اب لیٹسٹ جو ہماری ایک کانفرنس ٹرکی کی, وہاں سے میں شروع کرتا ہوں. وہاں ہماری ہوئی انقرہ میں. یہ میرے ساتھ ٹرکی کے ڈاکٹر کھڑے ہیں. انہوں نے کہا فیسٹ, کیونکہ ناک کے پولپ کا آپریشن کا المیہ یہ ہے کہ وہ 6 مہینے بعد پھر دوبارہ ہو جاتے ہیں. وہ مریض پھر آگے کھڑا ہو جائے, جی ڈاکٹر صاحب دوسری کٹے سے پھر ہو گئے. اب وجہ ہے کہ وہ ہوتے ہیں ایکچولی الرجی کی وجہ سے. اب کاز تو ختم نہیں ہوتی, جیسے دل کا بائی پاس آپریشن ہوا ہے, ٹھیک ہے ہو گیا, لیکن اس کے بعد اس کی باڈی میں جو اس کی بلڈ کیمسٹری ہے وہ تو چینج نہیں کی ہم نے. وہ پھر دوبارہ اس کی دوسری دفعہ بائی پاس. میرے کل ایک عزیز کا فون آیا کہ جی میرا تو دوسری باری بھی بائی پاس ڈاکٹر نے کرتا. میں کہ چنگا کی تدریجی جان بچ گئی. کیونکہ تم نے تو جی پہلے میرا کوئی 10 سال پہلے آپریشن ایسے وہ فیل ہو گیا, تو بس ٹھیک ہے. اس طرح جو پولپ ہے اگر نکل جائیں تو اچھا ہے, کیونکہ یہ پڑے گڑبڑ بھی کر سکتے ہیں. بعض اوقات ناک میں یہی پولپ ہیں وہ ملیگنٹ بھی ہوتے ہیں, وہ پھر انسان کے لیے ایرورسیبل ڈیمیج دے دیتے ہیں. ہاؤیور اس کا جو اب لیٹسٹ ٹریٹمنٹ جو ٹرکی میں بتائی گئی, پھر نوز 2000 اینڈ بیانڈ کانفرنس واشنگٹن DC میں, کہ فیس فنکشنل اینڈوسکوپک سائنس سرجری. یہ فیس پروٹوکال کے تحت اس کا CT اسکین کرایا جاتا ہے. پہلے تو سب پہلے XRPNS ہوتا تھا, نہیں وہ ناک میں سے ہم کھینچ دیتے تھے, ناک میں سے پولپس وہ دوبارہ پھر ہو جاتے تھے. لیکن فیس اگر جس کو ہم لیٹسٹ ٹیکنیک کہتے ہیں,
اس کے ساتھ دوبارہ ہونے کے چانسز کم ہوتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ کوئی بھی آپریشن ہے اپنے نالج کے ساتھ ڈاکٹر کے ساتھ بعد میں آپ کو رابطہ رکھنا پڑتا ہے. ناک میں دوسری جو الرجی کی وجہ سے چھینکیں آنا، ناک بند رہنا، پھر ناک کے ساتھ ریلیٹڈ سائنسز بھی ہیں. امیڈیٹلی ناک کے ساتھ ادھر اور ادھر یہ میگزیلری سائنس ہے، سائنوسائٹس ہو جاتا ہے، حلق میں ریشہ گرتا ہے، طبیعت اجڑی سی رہتی ہے، کانوں کے اوپر چپے آ جاتے ہیں. جیسے آپ یہ دریاؤں میں طغیانی ہے، ڈیم بھر گئے ہیں، اسی طرح جب ناک میں پرابلم ہوتی ہے آپ کے میگزیلری سائنس، یہ سمجھے منگلا ڈیم ہے، یہ تربیلا ڈیم ہے، یہ دو اس طرح کی پاکٹس ہیں، ان میں ریشہ آ جاتا ہے. یعنی انسان جو ہے نا یہ بڑی کمپلیکیٹڈ مشینری ہے، ایسی مشینری ہے انسان جس کو اللہ نے بنایا ہے، سب سے پیچیدہ چیز ہے. اس کو سمجھنا کرنا بڑی ہمت کی بات ہے. جس حد تک ہم کر سکیں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ناک کی جو بیماریاں ہیں ان کا ہم پکا پراپر علاج کریں. ناک کا بعض کا سیپٹم ہے، جیسے ناک کے لیے کہا جاتا ہے کہ ناک کی ہڈی کا آپریشن یہ 18 سال کی عمر سے ہونا ہے، اس سے پہلے نہیں کرتے تھے. اتنی دیر میں ایکچولی اگر ٹیڑھا بھی ہے تو بچے کے کان عموماً ضائع ہو جاتے تھے کوئی 10 سال 12 سال کی عمر میں. اب یہ ہے کہ ہماری جو کانفرنس تھی منیلا میں، لو دا نوز کانفرنس، یا فوٹوگراف دے سکتے ہیں، میں سائنٹیفک سیشن کو بھی چیئر کر رہا ہوں. وہاں میں کہا جی کہ سیپٹوپلاسٹک ناک کا ایک بڑا آپریشن ہے، اس کو تو SMR کہتے ہیں. جو چھوٹا ہے چھوٹے بچوں میں کیا جاتا ہے وہ سیپٹوپلاسٹک، کہ ناک کا سیپٹم جو ہے نا اس کی پلاسٹک ریپیئر کر کے اس کو رستہ جو ہے نا اوپن کر دیا جاتا ہے، موٹر وے بنا دیا جاتا ہے تاکہ وہ راستہ کھل جائے، سانس جائے بچے کو اچھے طریقے سے. جب سانس جائے گا اس کی تمام 14 طبق روشن ہو جائیں گے. اس سبق کا جو اسکول میں جائے گا وہ ول لرن دا لیسن. اس کے کان بچ جائیں گے. سائنسز کے ساتھ کان برے طریقے سے افیکٹ ہوتا ہے، گلا افیکٹ ہو جاتا ہے، ٹانسلائٹس ہو جاتا ہے. اور نیچے جائیں تو لیننجائٹس، آواز خراب ہو جاتی ہے. کہتے جی ڈاکٹر صاحب ساڑا دی آواز ہی خراب ہو گئی. اب میں آپ کو کیا بتاؤں کہ یہ ایک جو بیماری ہے وہ 6 بیماریوں کو اوروں کو جنم دے دیتی ہے. لیکن یہ ہے کہ ہمارے پاس لوگوں کے ٹائم نہیں ہے، بجٹ بھی کوئی نہیں ہے اور توجہ بھی کوئی نہیں ہے کہ چھوٹا بھائی یہ نک دا کی ہے، نک آیا تو اسی نک میں گلو کر لے نک میں سنک دیتا نہیں. وہ جو سنکنا ہے وہ کیوں بن رہا ہے، بار بار سننے کی ضرورت نہیں پڑے گی. آپ اس کی پراپر ٹریٹمنٹ کریں اچھے ENT اسپیشلسٹ کے پاس جا کے. سیپٹو رائنوپلاسٹی ایک پروسیجر ہوتا ہے جس سے ہم ناک کا سیپٹم اور اوپر سے شیپ یعنی نک کی ہڈی کا آپریشن بھی کر دیتے تھے، انہیں نک میں خوبصورت بھی بنا دی تھا. میں نے بہت کی اور بڑی اللہ کی مہربانی سے دعائیں دی. اسی وجہ سے ان کی دعائیں تھی ان بچیوں کی جن کی شادیاں ہو گئیں. مجھے بھی یاد ہے کوئی بیاڑی سے آئی، کوئی ملتان سے آئی، کوئی بنوں سے آئی کہ جی ڈال سی وہ سنا جی تھی آپریشن کیا سی نک کا تو وہ ٹھیک ہو گیا. تو میں کبھی میرا تو کام ہی یہ ہے ماشاء اللہ ہم کرتے ہیں، گھنٹہ آدھا گھنٹے کا آپریشن ہوتا ہے تو ناک کی شیپ ٹھیک ہو جاتی ہے. تو میں آپ کو یہی کہوں گا شیپ کے لیے بھی ضروری ہے ناک کے، انسان کی شخصیت میں اس کا رول ہے اور اندر سے اس کا رستہ پیسج بھی کھلا ہونا چاہیے. اور اس کے لیے ہماری جو 3rd سال کانفرنس ENT کی جو میں نے لاہور میں پاکستان میں پہلی دفعہ سال کی ENT کانفرنس لاہور میں PC ہوٹل میں نے منعقد کرائی. اس میں ورلڈ پریزیڈنٹ جان جے گروٹے وہ آئے فرام ہالینڈ، پھر پروفیسر علاؤدین میرے ساتھ بیٹھے ہیں جو SARC کے پریزیڈنٹ تھے. ہی کیم ود 40 ممبرس ڈیلیگیٹ فرام ڈھاکہ. وہ ڈھاکہ سے 40 بندوں کا وفد لے کے آئے. کوئی چٹاگانگ سے تھا، کوئی کھلنا سے تھا، کوئی 22 سال سے تھا، مجھے شہروں کا بھی نام یاد ہے. پھر گورنر صاحب جو تھے خالد مقبول صاحب، انہوں نے اپنے گورنر ہاؤس میں ہمیں ڈنر دیا اور ہر بندے کو ریسیو کیا. یہ میرے ساتھ کھڑے ہیں ان ڈیلیگیٹس کے. بس سو ہیپی. انہوں نے کہا SARC کے معاملے کے لوگ آئیں آپس میں جو میڈیکل کی ایٹ لیسٹ جو نالج ہے وہ تو ایکسچینج کریں گے، وہ آپس میں کر کے اس خطے کے مسائل کو دور کریں. تو اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.